دل کو ایسے شاداب رکھتا ہے، علم دل کو ایسے شاداب رکھتا ہے جیسے خشک زمین کو بارش۔ مہمان خصوصی، محترم پرنسپل، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ HKBK ڈگری اور PU کالج کے شعبہ اردو کے زیر اہتمام توسیع کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے آج ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ اس اجلاس کا آغاز رب العزت کی ثنا خوانی کے بغیر ممکن نہیں، تو میں قرات پڑھنے کے لیے BCom سال اول کے طالب علم رازق خان کو دعوت دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا وحدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ذہن نشین پہ تشریف فرما معززان، صدر جلسہ، صدر شعبہ جات، میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اس پرمسرت موقع پر یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سبھی کا استقبال کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ سب سے پہلے میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد منظور نعمان، جن کی میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، اس شعر کے ساتھ آپ کا میں پرجوش استقبال کرتی ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ خوش آمدید سر۔ ڈاکٹر بسوراج برادر، پرنسپل HKBK ڈگری اور PU کالج، جن کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی ہماری ہمت باندھ دیتی ہے، ان کی غیر موجودگی میں میں ان کا استقبال کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے انچارج پرنسپل پروفیسر نصر اللہ خان کا میں اس اجلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ خوش آمدید سر۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اس اجلاس میں شرکت فرما صدر شعبہ جات اور میرے ساتھی اساتذہ کا میں پرخلوص استقبال کرتی ہوں۔ دوردرشن کے کارکن جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سبھی کا اس توسیع جلسے میں پرخلوص استقبال کرتی ہوں۔ خوش آمدید۔ آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد منظور نعمان اردو زبان کے شیدائی، سچے خادم و پروانہ ہیں۔ آج کا توسیع خطبہ، جس کا موضوع ہے غزل، عربی کا لفظ ہے، گلے سے نکلنے والی آواز جب شعر اس کا پیچھا کرتا ہے تو اسے غزل کہتے ہیں۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، نہ جانے مجھے کیوں یہ یقین ہو چلا
میری یاد ہوگی جدھر جاؤ گے تم، کبھی نغمہ بن بن کے، کبھی بن کے آنسو، کبھی نغمہ بن بن کے، کبھی بن کے آنسو، تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤ گے تم، شمع جو جلائی ہے میری وفا نے، بجھانا بھی چاہو بجھا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ ابھی میں سر منظور سے گزارش کرتی ہوں۔ آج کا یہ پروگرام شعبہ اردو کی جانب سے منعقد ہے، آپ تمام اس سے واقف ہیں۔ جیسے ہی اردو کا نام آتا ہے، ایک طرح کی کشش، ایک طرح کی محبت، ایک طرح کا لگاؤ اردو کے تئیں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری مادری زبان ہے۔ مادری زبان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماں سے سیکھی ہوئی یہ زبان ہے، اور جس طرح ہم اپنی ماں کی عزت، قدر و منزلت اور اس کو وقار عطا کرتے ہیں، ایسے ہی یہ زبان ہمارے لیے ہے، یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم بات اردو میں کرتے ہیں، اور بڑی تعداد ہندوستان میں اردو میں بات کرتی ہے، لیکن چربا ہندی کا لگا دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا اردو میں فارسی از حد تک ملی ہوئی تھی، اور ہندی سنسکرت زدہ تھی، لیکن آج وہ دور نہیں۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ آج جو زبان بولی جا رہی ہے، اسے داہنی جانب سے لکھتے ہیں تو اردو، اور بائیں جانب سے لکھتے ہیں تو ہندی بن جاتی ہے۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، اور اردو محبتوں کی زبان، بھائی چارگی کی زبان، دلوں کو جیتنے والی زبان، دلوں کو ملانے والی زبان، قومی یکجہتی کی زبان، آپس میں شیر و شکر کرنے والی زبان، اور رشتوں کو نبھانے والی زبان۔ اردو نہ صرف ایک زبان کا نام ہے، بلکہ مکمل تہذیب ہے۔ ایک تہذیب کسے کہتے ہیں، ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا، تو اس تہذیب میں بات چیت کا انداز،
रख रखाव, मिलना और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसका इनेकाद, मेहमानों का इस्तकबाल, उनकी खातिर मदारात, उनकी तवाज़ु, ये तमाम चीज़ें मिल मिलाकर तहज़ीब में शामिल हो जाते हैं। और मुकम्मल एक तहज़ीब का नाम कोई है तो उर्दू है। ये मोहब्बतों की ज़बान है। मैं मोहब्बत हूँ, मेरा नाम है उर्दू साहब। मैं मोहब्बत हूँ, मेरा नाम है उर्दू साहब। मेरा हो जाएगा जो अपना बना ले मुझको, मेरा हो जाएगा जो अपना बना ले मुझको। जो उर्दू को अपना बना लेता है, उर्दू उसको अपना बना लेती है, इसलिए कि उसमें मक़नातीसियत है, कशिश है। इस ज़बान के बहुत सारे असनाफ़ हैं, नसरी असनाफ़ भी हैं और नज़म के भी असनाफ़ हैं। नसरी असनाफ़ में से आप देखते हैं मज़ामीन है, ख़ुतूत निगारी है, नावल है, ड्रामा है, अफ़साना है, मिनी अफ़साना है, तमाम है। लेकिन नज़मी असनाफ़ में से, नज़म के जो असनाफ़ हैं उसमें से क़सीदा है, मरसिया है, हम्द है, नात है, रुबाई है, क़िता है। और जिस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो गज़ल है। गज़ल क्या है? दरअसल हमको पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग लगा दी जाए। तो ये चंद ही लफ्ज़ होते हैं जिसमें आग सी लग जाती है, ये गज़ल है। गज़ल ने जो नाम कमाया है, इसने मक़ाम व वक़ार हासिल किया है, वो किसी के हिस्से में नहीं है। और आले अहमद सरूर इसके ताल्लुक़ से कहते हैं कि गज़ल निक़ाब पोस्ट आर्ट और चावल पर खुल्लु अल्लाह लिखने का अमल है। चावल बिल्कुल छोटा होता है, उस पर खुल्लु अल्लाह लिख सकते हैं। सूरह इखलास हम जो पढ़ते हैं नमाज़ों वगैरह में, तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोई आर्टिस्ट उसकी तरफ भी तवज्जो दे तो वो हो सकता है। तो गज़ल ऐसा ही फ़न, चावल पर खुल्लु अल्लाह लिखने का अमल मामूली अमल नहीं, उसके लिए बहुत ही रियाज़त करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। गवाही देता है फ़न तेरा हुस्न आफरीनी का, जो देखती है वही बात बोलती है गज़ल, जो देखती है वही बात बोलती है गज़ल। गज़ल के माने मैं आपसे पूछूं कि क्या है, तो हर एक कहेगा। आप में से थोड़ा कहिए, गज़ल के माने क्या है? औरतों से बातचीत कर। ये आप गलत नहीं, सही है। औरतों से बातचीत करना, औरतों की बातचीत करना, इसी को गज़ल कहा जाता था और लफ्ज़ी माने आज भी वही है। ये गज़ल का जादू है जो कि सर चढ़ कर बोलता है। उर्दू ज़बान का जादू सर चढ़ कर बोलता है, ऐसे ही गज़ल का जादू भी सर चढ़ कर बोलता है। ये गज़ल की तासीर है। अमीर खुसरो, जब हम ये सवाल करते हैं कि गज़ल के सबसे पहले शायर कौन है, तो हमारे पास ये जवाब आता है कि अमीर खुसरो। कुली कुतुब शाह को सबसे पहला साहिब दीवान, उसने अपना जो भी कलाम लिखा तमाम को यकजा करके किताबी शक्ल दी, दीवान उसने शाये करवाया। तो उसके जो कलाम का रंग है, देखिए कितना उम्दा है। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। यानी कि महबूब के बग़ैर मुझे प्याला पेश किया गया है, शरबत पेश किया गया है पीने के लिए, लेकिन लोग शरबत उसमें जायका रहता है, सुरूर और सुकून हासिल होता है, शरबत इसलिए पीते हैं
لیکن محبوب کے بغیر بھی قلی قطب شاہ کو شربت اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، محبوب کے بغیر پیالہ پیا نہیں جا سکتا، پیا باج ایک تل جیا جائے نا، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی ہم جی نہیں سکتے۔ تل کہتے ہیں ایک لمحے کو، کہے تھے پیابن صبوری کروں، کہتے ہیں لوگ کہ میں محبوب کے بغیر صبر کروں، لیکن صبر میرے لیے مشکل ہے، کیا جائے اماں کیا جائے نا۔ اور وہ عشق جس کے اندر نہیں ہے اسے ایک بیماری کہتے ہیں۔ عشق بہت ضروری سمجھتے ہیں آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سند حاصل کرنے کے لیے، یہ کس نے آپ کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے، آپ کا داخلہ دلوایا ہے؟ وہ عشق ہی ہے۔ وہ عشق تعلیم سے، وہ عشق سند سے، وہ عشق اساتذہ سے، وہ عشق علم سے، وہ عشق کتابوں سے۔ لیکن قلی قطب شاہ کا عشق وہ بھی تھا، تبھی تو اس نے شاعری کی اور کتاب بنائی۔ لیکن یہاں پر جو عشق کی بات کرتے ہیں وہ محبوب کے عشق نہیں، عشق جس او بڑا کوڑ ہے، نہیں عشق جس او بڑا کوڑ ہے، کدھی اس سے مل بسیا جائے نا۔ تو وہ جس کے اندر عشق نہیں وہ بیمار ہے، کہتے ہیں قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کچھ پن دیا جائے نا۔ پن کہتے ہیں نصیحت، مجھے نصیحت کی باتیں مت کرو، اس لیے کہ میں سچا عاشق ہوں۔ وہ بھاگمتی کو چاہتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی یاد میں اس نے حیدرآباد شہر بسایا ہے، اور اس کے والد نے جو بھی بادشاہ تھے وہ چھپ چھپ کے ملنے جاتا تھا، دریا پار کر کے جانا پڑتا تھا، اسے قید کر دیا تھا نہیں جائے، لیکن کسی طرح وہ جاتا، راستہ نکالتا، اور اس کے تعلق سے اشعار اس نے لکھے۔ تو بہرحال قطب شاہ کا بھی ایک غزل کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کے دور کے شعراء کا بھی، وجہی، نصرتی، غواسی، جن کا میں نے نام لیا۔ اس کے بعد ایک انقلابی شخصیت ولی اورنگ آبادی، ولی دکنی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ ولی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شمال میں، یعنی کہ دلی وغیرہ کے اطراف جو غزلیں لکھی جاتی تھیں، جو کلام لکھا جاتا تھا، وہ فارسی زبان میں۔ انہوں نے یہاں کی زبان میں اورنگ آباد، اور بعض لوگ ان کو دوسری جگہ پیدا ہوئے، یہ اختلاف ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال دکن کے وہ تھے، تو یہاں سے دلی کا سفر کیا، اور دلی پہنچنے سے پہلے ہی ان کا کلام وہاں، ان کی غزلیں، ان کی شاعری وہاں پہنچ گئی تھی۔ لوگ اس کو پڑھتے تھے اور اس سے مزہ حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے غزل کے تعلق سے عوام میں بیداری کی، اور سعد اللہ گلشن ان کے استاد تھے، انہوں نے 2 مشورے دیے کہ آپ جو لکھیں گے وہ آپ کے علاقے میں جو رائج اردو زبان ہے اس میں لکھیں گے، اور دوسرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ فارسی میں جو اچھے اچھے تخیلات ہیں، شاعری ہوئی ہے، ان تخیلات کو، ان خیالات کو آپ اردو میں پیش کیجئے۔ تو آپ نے یہ کمال کر کے دکھایا۔ تو ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اس وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، اور گھڑی کی سوئیاں بھی اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو میں 1-2 شعر ان کے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ آپ عشق حقیقی ایک ہے، عشق مجازی ایک ہے، آپ جانتے ہیں۔ حقیقی عشق یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نبی سے عشق، اور مجازی گوشت پوش کے انسان سے یعنی کہ محبوب سے عشق۔ تو انہوں نے دونوں کی طرف توجہ کی۔ گر نہ نکلے سیر کو وہ نو بہار، یعنی کہ محبوب اگر سیر کو نہیں نکلتا ہے، گر نہ نکلے سیر کو وہ نو بہار، ظلم ہے
فریاد ہے افسوس ہے، ظلم ہے فریاد ہے افسوس ہے۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تو یہ ان کی شاعری کے رنگ تھے۔ تو ان کے دور میں جو شاعر تھے، ناجی، آبرو، اکرن، آرزو وغیرہ، انہوں نے بھی شاعری کی ہے، لیکن ولی کا ایک مقامی مرتبہ ہی الگ ہے۔ اس کے بعد خواجہ میر درد اور میر تقی میر، سودا، ان کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ اس میں سے میر کو بہت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ اور درد نے اس طرح کی بھی شاعری کی، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں بلاؤں کا سامنا ہوتا ہے۔